فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولائی الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم المحمد وعلی طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا زکاتها وتمتعوا فیہا طویلا۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی پاک و پاکیزہ کتاب ہے جو بشر نو کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے اپنے نبی کو معجزے کی صورت میں تحفے میں دی۔ اگر خود نبی پاک سے ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آئیں تو خود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے معجزے کے طور پہ عطا کی گئی ہے، اور اس کتاب کو پروردگار نے جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء کو معجزہ دیا اسی طرح ہمیں قرآن مجید دی گئی۔ ہمارے درمیان، شیعہ مسلک کے درمیان، قرآن مجید اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ کسی بھی مسلک کے لیے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کے اوتار اور ان کے امام کی زندگی، اور ایک کتاب۔ قرآن مجید سے مسلمانوں کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ یہ ہماری تھوڑی سی ہماری مراد نہیں، امت مسلمہ کی ہلکی سی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہونے کے باوجود ہم لوگ دنیا کی دوسری کتابوں کے پیچھے پھرتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا حیاسہ قرآن مجید میں قرار دے دیا گیا ہے، ساری چیز کا۔ یہ اب ہمارے علماء کا بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے، کچھ ہماری بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم اپنی مشکلیں قرآن مجید سے حل کیوں نہیں کرتے؟ اب اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ مولانا ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں یا کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان انشاءاللہ 5 مجلسیں زیادہ دیر کی نہیں پڑھوں گا، لیکن جتنی دیر بھی ہوگی کہ ہم معرفت اہل بیت علیہ السلام قرآن کی روشنی میں حاصل کرتے ہوئے اپنے معیار کو، اپنی فکروں کو بلند کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت وہ ہے کہ جو ہر سورے سے پہلے ہے۔ آج تھوڑی دیر اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ بظاہر اس بسم اللہ کا ہماری زندگی میں کتنا دخل ہے؟ قرآن مجید میں 114 بار اگر کوئی آیت آئی ہے تو یہ آئی ہے، اور اس بسم اللہ کی فضیلت اب وہ کیوں ہے وہ آگے میں بیان کروں گا۔ اس بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ میں نے ایک وظیفہ بھی شاید آپ کو بتایا تھا، جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اگر کسی کے ذہن میں نہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب گھر سے نکلو امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہی
بڑی بڑی مصیبتیں خود بخود ٹل جاتی ہیں. اب وہ کس طرح کی مصیبتیں ٹلتی ہیں وہ سنیے آپ. نبی پاک فرماتے ہیں اس قال معلم للصبی، یہ بچے بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بسم اللہ کی فضیلت سنیے. نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی استاد معلم کسی بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو پروردگار اس بسم اللہ پڑھانے کے عوض بدلے میں معاوضے میں اس بچے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ یہی نہیں رکے، پروردگار اس بسم اللہ کی فضیلت سے اس بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو روک دیتا ہے. نہیں، ابھی بات شاید پوری نہیں پہنچی. پروردگار اس بسم اللہ پڑھانے کے سبب اس استاد کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ سنا ہو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے اتنی چیزیں انجام دیتے ہیں، اور اگر خالی اس بسم اللہ کو اپنی اولاد کو پڑھا کے عادی بنا دیں، اگر آپ کی دلیل سمجھ میں نہ آئے، بات سمجھ میں نہ آئے، تو تاریخ میں واقعہ ملتا ہے. نبی پاک اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. نبی نے کہا جلدی گزرو، قبرستان کے پاس سے گزر. نبی پاک فرماتے ہیں جلدی چلو، جلدی نکلو. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، نبی کی نگاہیں دیکھ رہی کہ اس قبر پر کچھ عرصے بعد، فوراً کچھ عرصے بعد نبی پاک کا پھر اس قبرستان کے قریب سے گزر ہوا. نبی پاک نے کہا رکو، فاتحہ پڑھو. اب ہر آدمی اہل بیت تو ہو نہیں سکتا جسے معرفت ہو نبی کے جملوں کی. اعتراض تو ہر جگہ ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں رکے تھے، آپ کیوں رکے؟ نبی نے فرمایا کہ یہاں رکو، یہاں فاتحہ پڑھنی ہے مومنین کے لیے. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یا رسول اللہ کچھ عرصے پہلے اسی قبرستان سے آپ نے تیزی سے نکالا تھا، آج رکنے کی دعوت دے رہے ہیں. نبی نے کہا اس وقت عذاب تھا، عذاب ختم ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے ختم ہو گیا؟ کہا کہ جس وقت اس شخص کی موت ہوئی تھی اس کی شریک حیات حاملہ تھی، اس کے یہاں ولادت ہوئی، اب اس کا بچہ اس لائق ہوا کہ اس کی ماں نے، توجہ فرمائیے گا بسم اللہ کی فضیلت، کہا اس کی ماں نے اس کے بچے کو، یعنی اپنے بچے کو کسی معلم کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا. تو استاد نے جب بسم اللہ پڑھائی تو پروردگار نے اس بسم اللہ کی رحمت سے مرے ہوئے باپ کے عذاب کو دھو دیا. ایک صلوات پڑھیے بزرگ محمد و آل محمد. کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت. یعنی آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے، پڑھانے والے استاد کے گناہ بھی معاف کر دیے، ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دیے. یہاں 3 پیغام ہیں، وہ پیغام سنیے گا میرے عزیزو. پہلا پیغام یہ کہ بسم اللہ پڑھوائیے اور قرآن سے ربط پیدا کرائیے. دوسرا پیغام یہ کہ ضروری نہیں ہے، عالم ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہی سے پڑھوائیے، اپنے علمی معیار کو اتنا بلند کر لو کہ خود بچوں کو جا کے پڑھاؤ. نہیں، بات آپ تک نہیں پہنچ پائی. بھائی اچھی چیز ملتے وقت سب لیتے ہیں. اگر یہ حدیث آپ کے ذہن تک پہنچ جائے گی کہ نبی نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھائے گا اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، تو بزرگوں کے لیے بہترین تحفہ، جوانوں کے لیے بہترین تحفہ کچھ نہیں، بچوں کو بٹھا کر بسم اللہ پڑھاؤ، تلاوت قرآن بھی ہو جائے گی، تم معلم بھی بن جاؤ گے، گناہ بھی بسم اللہ کے صدقے میں دھل جائیں گے. صلوات بھیجیے بزرگ محمد و آل محمد. یا علی
یا علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بڑھیے. حتیٰ کہ اگر مرحوم ہو چکے ہیں کوئی، اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. اسی حدیث کی تفسیر میں ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوائیے. اب ذرا سوچو، جب پڑھوانے کا اتنا ثواب ہے، اگر ہم خود پڑھنے لگیں. میں نے اس چیز کو شاید عرض کیا ہے اسی خمسے میں، کیا ہوگا پچھلے والے میں، اس سے پہلے کبھی. ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے، کوئی پریشانی. ہمارے پاس مشکل کشا ہیں، ہمارے پاس نبی معظم ہیں، حدیث و مایا نہیں جانتے، مت گھبراؤ، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. صرف باوضو ہو کر، لفظ استعمال کیا ہے میں نے، باوضو ہو کر صرف بسم اللہ پڑھتے رہو. آیت سورہ بقرہ ہو، سورہ رحمان ہو، سورہ جو بھی سورہ ہو، آپ بسم اللہ پڑھتے رہیں. صحابی نے پوچھا نبی پھر ہمیں؟ پروردگار کے نبی نے فرمایا اس بسم اللہ پڑھنے پر بھی اللہ تمہیں وہی اجر دے گا جو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے پر ہے. غور فرمایا آپ نے؟ غور فرمایا آپ؟ یعنی صرف بسم اللہ پڑھنے پر اللہ کیا اجر دے گا؟ جو آپ کو سورہ پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ جس دن آپ بسم اللہ کے معنی سمجھ گئے اس دن زندگی بدل جائے گی. کیونکہ رحمان اور رحیم وہ ہے، شروع اسی کے نام سے ہوتا ہے. اب اس بسم اللہ کی دوسری فضیلت، قیصر روم. ہم بسم اللہ کو اس معنی میں نہیں لے رہے ہیں. قیصر روم بادشاہ روم کا، امیر المومنین. فضائل سننا چاہتے ہیں نا امیر المومنین کے؟ امیر المومنین فیصلہ کر رہے ہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ایلچی بھیجتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں میرے عزیزو، تعلیمات اہل بیت فضائل ہیں. ایلچی بھیجتا ہے، کہا میں نے آپ کے بڑے فضائل سنے، میرے سر کا درد ختم نہیں ہوتا کبھی، میرے سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا. مولانا نے اس کے ایلچی کو ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور کہا اس سے کہنا اپنے تاج کے نیچے اسے رکھے. اب واقعہ ملتا ہے، دیکھیں اسلام کیسے پھیلا. واقعہ ملتا ہے، سیرت امام سنیے، سیرت امام سنیے. تاریخ کہتی ہے وہ لے کے گیا پرچہ، اس نے اپنے تاج کے نیچے رکھا، سر کا درد ختم ہو گیا. سر کا درد. اب اس کو ایک دن جستجو ہوئی کہ میں نکال کے دیکھوں تو صحیح کیا ہے. اس نے جو کھول کے دیکھا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کہتی ہے مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مجھے اسلام قبول کرا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو سوچئے صرف ایک بسم اللہ نے غیر کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کر دیا. بسم اللہ ہی کی خاصیت ہے کہ جس کھانے سے پہلے پڑھ لی جائے اس میں شیطان حامل نہیں ہو پاتا. جس سفر سے پہلے پڑھ لی جائے وہ سفر آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں فضائلی منزلوں میں آنے کے بعد آخر اس بسم اللہ کی اتنی خاصیت کیوں ہے. اب اگر تفسیر پڑھی ہو تو ابن عباس کا واقعہ ذہن نشین ہونا چاہیے. کہا مولا قرآن کی تشریح بیان کیجئے. پوری رات گزر گئی، کتنی تفسیر بیان ہوئی؟ کتنی تفسیر؟ بسم اللہ ہی رکی رہے. صبح ہو گئی نمودار. سنیے بسم اللہ کی فضیلت شاید اتنی کیوں ہے. جب پوری رات بھی تو تشریح بیان نہ کر پائے، صرف بسم اللہ ہی پہ رکے رہے، تو مولانا نے فرمایا بس ابن عباس اتنا سنو، جو کچھ پورے جہان میں ہے وہ قرآن میں ہے. جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے. وہ انا نقطۃ التی تحت الباء.
اب میں اس سے زیادہ فضائل آپ کو نہیں سنا سکتا میرے عزیزو. اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. اس کا مطلب اب سمجھے بسم اللہ کی فضیلت کیوں ہے. کیونکہ وہ بسم اللہ نہیں ہے, نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا مطلب گناہوں کو جو بخشوائے وہ علی کا نام ہے, نجات جو دلوائے وہ علی کا نام ہے, اسلام جو قبول کروائے وہ علی کا نام ہے. صلوات جبریل کے محمد و آل محمد. یا علی یا علی. سمجھے امیر المومنین ہی کے نام کی برکت ہے. اب اس کا مطلب ہم پہ دوہری صورت میں ضروری ہو گیا. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بسم اللہ کہ بے کا نقطہ علی ہے اور علی ہی کے سبب سب کچھ ہے, تو قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جانا چاہیے. مضبوط ہے, کم سے کم اتنا مضبوط ہو جائے کہ سر کٹ بھی جائے تو نوک نیزہ پہ تلاوت ہو. اسی بسم اللہ ہی کی برکت اور نام علی ہی کا سبب ہے کہ جو آج زندگی ہماری آسانی سے گزرتی نظر آ رہی ہے. قرآن مجید میں 313 آیتوں میں فضائل اہل بیت پوشیدہ ہیں. قرآن مجید ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن کی وادیوں میں قرآن کی خاصیت کیا ہے. قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ماضی کا ذکر ہے, پرانے نبیوں کے انبیاء کے حالات بتائے گئے ہیں, اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ڈھالو اور سوچو کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. قرآن حق ہے, اہل بیت علیہ السلام حق ہے, بسم اللہ ہی کی برکت ہے. بلکہ ایک عمل بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک سلوات کا سہارا دیں تو میں عمل آپ کے درمیان بیان کروں. سب کو تھوڑی تھوڑی پریشانی کبھی کبھی آتی ہے, ہمیں بھی آتی ہے, ہر آدمی پریشان ہوتا ہے, لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, اہل بیت ہیں, اور اہل بیت کے بتائے ہوئے وظائف ہمارے درمیان موجود ہیں. نبی پاک کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح ہم مصیبتوں سے نکلیں. ہمارے نبی نے بھی, یہ میں نے آپ کو مولا کا بتایا, ہمارے نبی نے بھی عمل بتایا. اور وہ عمل کیا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بہت زیادہ مشکل آ جائے, بہت سارے عمل ہیں, بہت زیادہ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے, تو آپ یہ جو میں کلمات آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو 100 بار پڑھیے گا. یا رحمانو, یا رحیمو, بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لفظ ہے؟ یا رحمانو, یا رحیمو, بے حق کے. تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی پاک اس وظیفے کو بیان فرما رہے تھے, سنیں گے آپ, جب نبی پاک اس وظیفے کو ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے سنا. سننے کے بعد وہ گزر رہے تھے کہ راستے میں کسی نے لوٹنا چاہا, اور جو لوٹنا چاہا تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا گیا. مسافرت میں, سفر میں جب ہاتھ پاؤں باندھ دیا, یہ پریشانی میں تھے, انہیں فوراً خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کبھی مصیبت میں ہوں تو یہ پڑھیے گا. بس اس نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ تلوار لے کے چلا, جتنا بھی نیت کی, نیت کر کے بھی 100 بار تو پڑھ نہیں سکتے اتنی جلدی. بس اس نے جیسی تلوار اٹھائی, یہ جتنی بار پڑھ سکتے تھے 1 یا 2 بار انہوں نے پڑھا, یا رحمانو یا رحیمو بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لکھتا ہے, تاریخ ملتی ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ کسی کی آواز آئے, رک جا. اب یہ تلوار اٹھانے والے شخص چونکا کہ کس نے مجھے صحرا میں بلایا, کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جس کی نگاہیں ہیں. واقعہ ملتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھنے گیا, اس نے اور تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا. اب میں روک کے پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی اس نے 100 بار تو نہیں پڑھا؟ صرف نیت کی, کچھ وظیفے پڑھے, کچھ ورد کیا,
جو امام اور رسول سے اگر توسل کرو گے ضروری نہیں وظیفہ پورا بھی ہو جائے، یہ تو نیتوں پہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ ہو گیا، آس پاس گیا، اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں، جب تک یہ پڑھ چکا تھا، یہ پھر قریب آیا، پھر اس نے تلوار اٹھانی چاہے، پھر تیسری آواز آئی۔ اب جو تیسری آواز اتنی تیزی سے آئی، اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک گھڑ سوار تھا جس نے طارق کہتی پھر اس کے ہاتھ کاٹے، یہ ہوش میں آیا، گھڑ سوار جو غائب ہو چکا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ وظیفہ انجام دینے کے بعد یہ عمل ہوا ہوگا وہ کیا سب کو نہیں بتائے گا؟ وہ نبی کی خدمت گیا، سنیے میرے اہل بیت کے چاہنے والوں، وہ نبی کی خدمت میں گیا دوڑا دوڑا، یا رسول اللہ آج میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کرا، میری جان بچ گئی۔ لیکن یہ نہیں پتا کون آیا تھا بچانے۔ نبی نے کہا اگر سامنے لایا جائے تو پہچان لو گے؟ طارق کہے، اس نے کہا بالکل پہچان لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، خوشی میں کوئی فراموش کر دے لیکن مصیبت میں کوئی مدد کر دے تو بھولا نہیں جاتا۔ جملہ دے رہا، مصیبت میں کوئی مدد کر دے بھولا نہیں جاتا۔ طارق کہتے اب جیسے ہی حضرت علی سامنے، اس نے کہا یہی تو تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پہچان لوں گا، اس کا مطلب یہ برابر نبی کی خدمت میں نہ رہتا تھا، کوئی نیا تھا۔ اما سوچو جب نبی کے چاہنے والے علی انجان کی مدد کر سکتے ہیں بلانے پہ، تو جب اپنے بلائیں گے تو کیسے مدد ہوتی نظر نہ آئے گی؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی میں ان اعمال کا، ان وظائف کا، ان ذکروں کا، اہل بیت کے فضائل کا دخل ہونا چاہیے۔ مگر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، نوجوانوں سے میں زیادہ تر خطاب کرتا ہوں۔ نبی پاک نے، پروردگار نے قرآن ہمیں ہدایت کے لیے دی ہے، سجا کے رکھنے کے لیے نہیں دی۔ آج ہمارے پاس کسی بڑی شخصیت کا انویٹیشن آ جائے، توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، بہت بڑی شخصیت کا، جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک لفظ ہے، میں کچھ دیر بولنا چاہوں، جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے، ان کا مزاج اور ہے۔ معاشرے میں کچھ بڑے وہ ہیں جنہیں ہم بڑا بناتے ہیں، ان کا مزاج اور ہے، اور اپنے بنائے ہوئے بڑوں کی خاطر ہم کبھی کبھی اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے بنائے ہوئے بڑے کون ہوتے ہیں؟ عہدیدار، نیتا، ثروت والے، یہی تو لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی آزمائیے گا، میں نے آزمایا، آپ بھی آزمائیے گا، توجہ فرمائے میرے بچوں، کبھی آزمائیے گا جو ہمارے بنائے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور مزاج پہچانیے بشریت کا، اور خالق کائنات کا مزاج پہچانیے۔ انشاءاللہ فضائلی گوشہ ہے آپ کی دماغ میں، ذہن کشادہ ہوتے نظر آئیں گے۔ جب ہمارا کوئی بڑا، جسے ہم نے بڑا بنایا ہو، مثلا ایک نیتا لے لیں، رات دن ایک کرتے ہیں اس نیتا کے پیچھے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مگر کبھی اس کے پاس جب یہ بڑا بن جائے، آزمائیے گا، اپنا نہیں، کسی اپنے کا کوئی کام لے کے جائیے گا۔ تجربات کی کتاب آپ کے سامنے کھول رہا ہوں میرے عزیزو، جسے ہم نے ووٹ دے کر، محنت کر کے بنایا ہو، الیکشن کے بعد پہچان لے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر اس کی خدمت میں آپ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ کام ہے، تو پوچھے کس کا ہے؟ آپ کہیں گے کسی اپنے کا ہے، تو جواب آپ کو اکثر یہ ملتا نظر آئے گا، جناب آپ کا ہوتا تو ابھی کراتے۔ اہل بیت کو پہچانیے گا خدا کے واسطے، آپ کا ہوتا ابھی، دوسرے کا ہے دے دیجئے، دیکھا جائے گا۔ دنیا کے پیچھے نہ پھرنا، یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جسے ہم نے اپنا بڑا بنایا ہے۔ آئیے اب ایک لمحے کے لیے اس بڑے کی بھی خاصیت سن لیں۔ ابھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اکثر لوگ، اس بڑے کی خاصیت بھی سن لیں۔ اس بڑے نے کہا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا، بغیر دعا مانگے نہ اٹھنا، بغیر دعا مانگے اٹھ گئے تو نمازیں تمہارے منہ پر۔
اب آداب دعا کیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائیے گا، آداب دعا کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے مانگو. نہیں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ پہلے کس کے لیے مانگو؟ دعائیں برابر پڑھتے ہیں آپ لوگ. اب میں جو دعا مانگ رہا ہوں سنیے، یہی دعا ہے کیا؟ معبود مجھے یہ دے دے، معبود مجھے دے دے، مولا مجھے یہ دے دو، مولا کے صدقے میں اللہ مجھے یہ دے دے، عباس علیہ السلام کے صدقے مولا مجھے. یہ ایک دعا یہ، معبود سب مومنین کا خیال رکھنا، بھوکوں کو عطا کرنا، بے سہاراؤں کو سہارا دینا، بیمار کو شفا یابی دینا. کون سی دعا اسلام کی دعا ہے؟ دیکھیے سنیے میرے، کون سی دعا اسلام کی دعا ہے؟ پہلی والی یا بعد والی؟ اب مزاج پہچانو. جو ہمارے بنائے ہوئے پڑے ہیں، جس کے خاطر ہم سب کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے پاس اپنا دوسری کام لے کے جاؤ تو کہتا ہو جائے گا، کسی اور کا لے کے جاؤ تو منع کرتا ہے. مگر وہ خالق کائنات کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، اپنی مشکل نہ لانا، پہلے سب کے لیے مانگ لو. جب سب کو مانگ چکو تب اپنے لیے مانگنا، تاکہ فرق رہ سکے. بنائے ہوئے بڑے اور ہوتے ہیں، خالق کائنات اور ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. یا علی. ایک اہم بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مزاج پہچانا آپ نے؟ آج معاشرے میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں ٹینشن کی وجہ سے. سب کو ہے، اللہ سب کی مشکلیں اہل بیت کے صدقے میں دور فرمائے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بیماریاں پنپتی کیوں ہیں؟ کیونکہ کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے جو میرے نزدیک ہے، شاید آپ کے نزدیک نہ ہو، لیکن اللہ مجھے توفیق دے شہزاد صدقے میں کہ بات آپ تک پہنچا سکوں. میں کس سے اپنا درد بیان کروں؟ کیونکہ جس کے پاس جاتا ہوں وہ خود درد میں مبتلا ہے. میں جس کے پاس جاؤں وہ خود اپنے درد میں مبتلا ہے. اور دنیا کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ بیماری ہے ہی ٹینشن سے، کوئی سننے والا نہیں، اور اگر بیان کر بھی جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اب مشکل کشا سہارا دیں گے مجھے. میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، تحفے میں لے جائیے گا. امام فرماتے ہیں ہر کسی کے آگے اپنی مشکل نہ رکھنا، مشکل اس کے آگے رکھو جو حل کر دے. اگر کسی ایسے کے آگے رکھو گے جو حل نہ کر سکے تو اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل. یہاں تو بھرم ختم ہو ہی گیا. میں نے بات کہہ دی، نہ جانے کب تک کہاں تک پہنچی. امیر المومنین کی 25 سالہ زندگی میں جو پریشانی تھی کبھی عوام کے سامنے نہیں رکھی، اس کے آگے رکھی جو حل کر سکتا تھا، اس کے آگے رکھی جو حل کر سکتا تھا. مولانا کیا فرمایا؟ آج ہمارے پاس پریشانیوں کا سبب کیا؟ کوئی سننے والا نہیں ہے. کسے سنائے؟ نبی و امام نے فرمایا گھبراؤ مت، مصلی تمہارے پاس ہے، دعاؤں کا سلیقہ تمہارے پاس ہے، اہل بیت کا وسیلہ تمہارے ساتھ ہے. اپنی پریشانیاں بیان کرو، اور پریشانیاں بیان اپنی کرنے سے پہلے واسطہ دے دینا، وسیلہ بنا لینا. روایت میں جن دعاؤں کے شروع اور آخر میں صلوات آ جائے، درود آ جائے، ذکر محمد و آل محمد آ جائے، وہ پریشانیاں، وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب ہم دعاؤں کے عادی کیا ہم نے بڑا بنایا ہے. اب اس معاشرے کے بڑے بنائے ہوئے کی طرف سے میں فکر دینا چاہتا ہوں، کوئی دعوت نامہ آ جائے، انویٹیشن آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو دیکھنا نہیں چاہتا اسے دکھاتے ہیں ہم. یہ ہم احساس کمتری میں جی رہے ہیں.
اسے کہتے ہیں بھائی وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے۔ بزرگوں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، جوانوں، ایک ایسے شخص کا دعوت نامہ جسے ہم نے بنایا اسے دنیا کو دکھاتے ہیں، مگر ایک ایسی شخصیت کا دعوت نامہ جو نبی پہ معجزے کی صورت میں دیا گیا، علی نے سلونی کا دعویٰ کر کے ممبر سے سنایا، حسن و حسین نے اپنا نظام حیات بنایا، کیا وہ دعوت نامہ ہم نے کسی کو دکھایا؟ ایک شخص نے لکھا کہ مسلمانوں کی پستی کا عالم یہ ہے کہ اگر بکرے یا آلو پہ اللہ دکھ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ میں نے اشارہ دے دیا آپ کو جن چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ اپنی عظمت، اپنا مرتبے کو پہچانو۔ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی دعوت نامہ آتا ہے ہم سب کو دکھاتے ہیں، لیکن کسی دعوت نامے میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہوتا۔ معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی دعوت نامے میں نہیں لکھا جاتا کس طرح کے کپڑے پہن کے آئیے گا، اب کلچر چلا ہے یہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں کہ ہم بڑے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور اس بڑے کی بارگاہ میں جانے کے لیے چاہے کپڑے ادھار مانگنے پڑیں، گاڑی ادھار لینی پڑے، جوتے دوستوں سے لینے پڑیں، چاہے پرفیوم لگانا پڑے، لیکن کیا ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس خالق کے کائنات نے جب اپنی بارگاہ میں بلایا؟ نہیں میرے عزیزو، مجمع میں سکتا ہے، جب وہ خالق کے کائنات اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، وہ بڑا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، تو اب ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے۔ ہمارا چہرہ دھلا ہونا چاہیے، کنگھی ہونی چاہیے، ہوتی ہے سب کی، لیکن میں مسئلہ بیان کرتا چلا، مستحب ہے خوشبو لگا کے مسجدوں میں آنا۔ ماہ محرم چل رہے ہیں، ایک الگ چیز، ہم ترک لذات کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خوشی اہل بیت کی خوشی سے آگے نہیں ہے، ہمارا کوئی غم اہل بیت کے غم سے آگے نہیں ہے۔ کیا سلیقہ ہے، کیا طریقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا؟ قرآن کی فضیلت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے روایتیں ملتی ہیں کہ اگر دیوانے پہ پڑھ دی جائیں، شرط صرف کیا ہے؟ سنیے میرے عزیزو، شرط صرف کیا ہے؟ زبان میں تاثیر ہو۔ پوچھا کسی نے، مولا آپ مردے پہ ٹھوکر مار کے کیسے زندہ کر دیتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، الحمد پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ کیا پڑھتا ہوں؟ الحمد۔ ایک مردہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا روکو میں بھی زندہ کروں گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، روکیے ہم اسے زندہ کریں گے۔ اب ذرا سوچئے جس کا مرا ہو اس پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ انہیں کرو، اس نے، مولانا کا 7 بار، اس نے 60 70 جتنا پڑھ سکتا تھا پڑھا۔ اب اس کا کیا حل ہوگا مجھے نہیں معلوم، میت روکی ہے اس نے، کیا حال ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ کہتی ہے یہ مولا کی خدمت میں آیا، کہا مولا آپ نے تو کہا تھا، میں نے بہت پڑھا۔ مولانا نے کہا میں اب بھی زندہ کر دوں اسی سے؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو مولانا مسئلہ خالی پڑھنے کا نہیں ہے، زبان میں تاثیر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یقین کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم یا زبان میں تاثیر کا ہونا بھی ضروری ہے اور عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے عزیزو۔ اگر ہمیں خود ڈاؤٹ ہے پڑھتے وقت پتہ نہیں صحیح ہوگا نہیں ہوگا، ہوتا ہے، اس وظیفے سے ہو جائے گا قبلہ، اس دعا سے ہو جائے گا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے محبت اہل بیت رکھنے کے سبب تمہیں اختیار دیا ہے۔ بہلول کتنا صحیح کرتے نظر آتے ہیں لوگوں کو، بظاہر پڑھنے والے کرتے نہیں کرتے، گھر کے ماحول کو، شریعت اسلامی ماحول کو قرآن کا عادی بنانا ہے۔ یزید یہی تو چاہتا تھا کہ قرآن عام نہ ہونے پائے،
لیکن اہل بیت نے کہیں قرآن سے رشتہ روکا نہیں ہے اپنا. پوری تاریخ اسلام اٹھا لیجئے, اہل بیت علیہم السلام نے کبھی بھی اپنے رشتے کو قرآن سے الگ نہیں ہونے دیا. اور شیعت کی پہچان بتائی کہ شیعہ وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, علماء نے لکھا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں نہج البلاغہ ہو, جیب میں خاک شفا ہو. مجھے نہیں معلوم بات آپ تک کہاں تک پہنچی. قرآن ہو, نہج البلاغہ اور خاک شفا ہو, کیونکہ یہ خاک شفا اگر سفر میں تمہارے ساتھ ہے تو مصیبتوں کو آسان کرتی ہے. یہ خاک شفا اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں احساس دلاتی ہے حسین کی غربت کا. یہ خاک شفا بیماری میں شفا بن جاتی ہے, زندگی کو, حیات کو, طولانی کو آسانی سے گزارنے کا سلیقہ دے دیتی ہے. اور جب ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کی مصیبتیں ہوں گی, پھر دنیا کی کوئی مصیبت ان کے آگے بڑی نظر نہیں آئے گی ہمیں. آج ہماری کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو, اہل بیت کی پریشانی کے آگے نہیں ہے. آج ہم کتنے ہی بڑے صابر کیوں نہ بن جائیں, مگر جو صبر اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم کتنے ہی بڑے عبادت گزار کیوں نہ بن جائیں, جو عبادت اہل بیت علیہ السلام نے ہم نہیں کر سکتے. تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور بھی خیام گائے امام حسین سے. مسلم کہتا ہے کہ تلاوت قرآن کی صدائیں آ رہی تھی. کس چیز کی صدائیں آ رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے میرے عزیزو, میں بھائی کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں. یعنی ایک عجب منظر ہے, بیٹا ماں سے تمنا کر رہا ہے کہ مجھے کل اجازت دلوانا. ماں بیٹے کو تلقین کر رہی ہے, بیٹا کل ماموں پہ قربان ہو جانا, چچا پہ قربان ہو جانا. اصحاب آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہلے قربان ہوں گے. اس کے بعد بھی تلاوت قرآن. یہ اطمینان ہے یا نہیں؟ یہ اطمینان ہے یا نہیں؟ راوی کہتی ہے کہ شب عاشور بھی حسین علیہ السلام کے خیام سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی. عرب میں سب سے پیاری آواز جو مانی گئی ہے, سب سے پیاری آواز, وہ مکھیوں کا بھن بھنانا ہے, شہد کی مکھیوں کا. کیونکہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں تھیں. کس قدر اطمینان ہے. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا اس جملے کو, یہ اطمینان کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علی کے وارث ہیں. علی بھی شب ہجرت تلواروں کے سائے میں ایسا ہی سویا ہے جیسے شب عاشور آج اہل بیت کے گھرانے والے مطمئن ہیں. کیونکہ ان کی نگاہ میں موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. انہیں معلوم ہے ہم زندہ ہیں جب بھی حیات ہے, ہم شہادت پالیں گے جب بھی حیات ہے. یہ تو موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں. کربلا ایک ایسا مارکا بن کے سامنے آ گئی جو قرآن کے عذاب سے تفسیر کرتے چلیں گے, جو سبقت کرنا چاہ رہے ہیں, قربانی میں سبقت. کیا منظر کربلا کا ہے, کیا تلاوت قرآن کربلا میں ہے. نبی کے نواسے امام حسین تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ میں اس محمد کا نواسا نہیں ہوں. آیت تطہیر کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کیا میں یہ پنجے تن پاک میں ہم نہیں, ہم اس کے قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. کیوں نہ کریں, وارث قرآن. اور اس کے بعد بھی تاریخ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک نہیں بہت خطبے دیے. اور آخری خطبہ جو امام حسین نے دیا وہ خطبے کے چند الفاظ سماعت فرمائے. میں مجلس اسی پہ تمام کروں گا. کتنا بڑا دل امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ چلو تم نے جو کیا کیا, میں اب بھی سب معاف کرنے کو تیار ہوں. ہے جگر کسی میں؟ ہے جگر ہم میں؟ ہمت ہے؟ امام نے خطبے کے جملے میں اکبر کا خون معاف کروں گا, قاسم کا خون معاف کروں گا, عباس کا خون معاف کروں گا, مگر تم اب بھی اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو. امام کا یہ جملہ کہنا اپنی شرافت کی دلیل بھی تھی اور سامنے والے یزیدیوں کے چہرے سے نقاب بھی ہٹانا تھا. کتنے گمراہ ہیں.
احساس مر گیا سامنے والوں کا. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اب جب یہ دیکھ لیا کہ اب یہ باز نہیں آئیں گے، میں آنے والی مجلس میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کو رب دوں گا. پھر امام نے کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ تاریخ اسلام میں اس سے بڑا چیلنج نہیں ہے. جو اپنے قاتلوں سے فضائل پڑھوا کے پوچھو کیا میں نے حلال محمدی حرام کر دیا؟ کیا میں نے سنت نبی بدل دی؟ کیا دین میں نے اختلاف پیدا کیا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. پھر کیوں؟ آواز آئے بغضاً لابیک. یہ ساری دشمنی آپ کے بابا کی وجہ سے آپ سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، میرا آگے والی مجلس میں سہارا ملے گا مجھے جملے سے. کربلا میں 2 کردار ہو گئے. اجازت ہے عرض کروں، کربلا میں 2 کردار ہو گئے. سنیے میرے عزیزو، جب بات آئی گئی تو سنتے چلیے، کل حیات رہے نہ رہے. سنیے 2 کردار ہو گئے. ایک باپ دادا کی دشمنی نکالنے والا، معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز. دوسرا کردار جب حر امام کے قدموں میں گرا. آیا حر، واقعہ پڑھوں گا ضرور حر کا بعد میں، آج نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ دوں گا. جب حر امام حسین کے قدموں میں گرا تو امام نے کیا کیا؟ امام کا جملہ مجھے بتائیں دوہرا کے میرے عزیز. حر میں نے بخشا، توجہ فرمائیے گا، میں نے بخشا میرے، یہی جملے ہیں، یہی جملے ہیں. یہاں پر امام نے ایک پیغام نہیں 2 پیغام دیے. پہلا پیغام تو امت کو دیا کہ اگر تم نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، پہلے اس بندے سے معافی مانگو. لیکن صوفیہ علماء نے فرمایا اللہ اس وقت کس طرح معاف کرے گا کہ اپنی دعاؤں میں دعا کرو، پروردگار جس کا میں نے دل دکھایا ہے اس کے دل میں اتنا رحم ڈال دے کہ مجھے بخش دے. میں نے مسئلہ بیان کر دیا میرے عزیز، اب کہاں تک بات پہنچی مجھے نہیں معلوم. دوسرا کردار، میرا سلام میری ماں باپ قربانی جملے پر، اللہ ہمارے مرحومین کی جملے کے صدقے میں بخشش فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ کربلائی معاشرہ بنا سکیں. امام حسین نے گلے لائے گا حر میں نے بخشا. اب مجھے میرے نوجوان بتائیں، جب حر آئے تو اکبر تھے یا نہیں تھے؟ قاسم تھے یا نہیں؟ اونو محمد تھے یا نہیں؟ میرے نوجوان صرف یہ جملہ آپ سے ہے. جب حر معافی مانگ رہا تھا کوئی اکبر نے بڑھ کے کہا کہ بابا معاف نہ کرنا؟ جناب قاسم نے بڑھ کے کہا کہ چچا معاف نہ کرنا؟ جناب عباس نے بڑھ کے کہا بھائی معاف نہ کرنا؟ یہ ہے امامت، یہ ہے خانوادہ اہل بیت. پھر امام حسین نے پیغام دیا کربلا کے ذکر کو اس طرح عام کرو کہ اگر گھر کے بڑے فیصلہ لیں تو بچے خاموش رہیں. نہیں میرے عزیز، ایک سلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. کوئی بولا؟ کوئی بولا جناب؟ میرے نوجوانوں میرا وقت ہو چکا ہے، میں 40 منٹ ہی پڑھ پاتا ہوں، دن میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن ذرا سوچو میں اس پیغام کو جو آپ تک کہنا چاہتا ہوں. کسی نے بولا؟ اچھا جب حر آئے ہیں تو خیموں تک اطلاع نہیں پہنچی ہوگی؟ 100% پہنچی ہے بھائی، تاریخ بتاتی ہے. کیونکہ جناب زینب کو ایک یہی تو تھا کوئی ہے ہمارا. یہ بھی ایک صدمہ ہے. میرے استاد مرحوم فرماتے تھے کربلا سے صرف ہم نے آنسو لیے ہیں بس. کربلا میں علم ہے، کربلا میں شجاعت ہے، کربلا میں مہمان نوازی ہے، کربلا میں اخلاقیات ہے، کربلا میں رشتے ہیں، کربلا میں دوستی ہے، کربلا میں انسانیت ہے. لیکن کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، حقیقت یہ ہے ہم نام حسین یہ کربلا آتے ہی رونے لگتے، نہیں ہو پاتا برداشت. کیونکہ ہمارے دل اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم کربلا میں اور لینا چاہتے ہیں. میرے نوجوانوں یہ بتائیں کہ خواتین میں سے کسی کی آواز آئی؟
یہ ہے امام کا اختیار۔ اب وہ جملہ، آخری جملہ جو میں آپ کے ہدیے سماعت کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا امام نے؟ حر میں نے بخشا، میرے رب نے بخشا، یہی جملے ہیں۔ یزید نے کیا کہا؟ بغضاً لابیک۔ تو اب کربلا میں دو کردار ہیں، تحفے میں لے جائیے گا جملہ۔ کربلا میں دو کردار ہیں، ایک کردار ہے باپ دادا کی باتیں نکالنا، ایک کردار ہے کہ احساس ندابت میں تمہاری دیوڑی پر آ جائے تو حسین علیہ السلام کے صدقے میں پرانی باتیں نہ نکالنا، گلے سے لگا کے کہہ دینا میں نے بھی بخشا، میرے رب نے بھی بخشا۔ ہم سب ایک ہیں، امام حسین کا کردار، ہم سب وہ ہیں جس نے غدیر پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے قسم کھائی، ہم سب وہ ہیں جو نمازوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب وہ ہیں جو ماتم ساتھ کرتے ہیں۔ آنے والی مجلس عمر کرو، ذرا سی غلط فہمی اگر ہمیں دور لے جا سکتی ہے تو محبت اہل بیت ہمیں قریب لے آتی ہے۔ 5 وقت مصلوں پہ ایک ساتھ محبت لے آئی، سوئیوں مجلسوں میں اہل بیت کی محبت ہمیں لے آئی، اب اس سے زیادہ موقع کسی اور قوم کو نہیں ملے گا۔ بخشش کے عادی بنو، کیونکہ حسین نے پیغام دیا میں بخشنے کو تیار، شرط یہ ہے وہ مکاری کرتا بنا آئے، احساس ندامت میں آئے۔ اب یہ معرفت جب پیدا ہو پائے گی جب زبانوں پہ ہر وقت ورد علی و حسین ہو، جب ذکر علی علیہ السلام کی چادر اوڑھ کر زندگی گزاریں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا ذکر علی کی چادر کیسے اوڑھی جاتی ہے، جب اپنے بچوں کو نذر کر دیا جائے، اپنے وجود کو امام کے حوالے کر دیا جائے، اور جب یہ چادر اوڑھ لی جاتی ہے پھر موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے۔ جب یہ چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو جوانوں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے بابا اگر ہم حق پر ہیں موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں۔ جب یہ چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو اہل حرم تک پانی پہنچانے کا جذبہ رہتا ہے، شانے کٹے تو کٹیں۔ جب یہ چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو ماں بھائی سے کہتی نظر آتی ہے اگر میرے لال فرات پہ دور تک چلے جائیں تو بھائی میرے لال کو لے کے نہ آنا، کیونکہ صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہو۔ جب یہ معرفت کی چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو لاشیں اٹھانے کے بعد جواب زبان سے زبان نکلتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب یہ چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو جوان لال کے لاشے کے پاس بھی رویا بعد میں جاتا ہے، سجدے میں سر رکھ کے کہا جاتا ہے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ جب یہ چادر ذکر اہل بیت کی اور معرفت پروردگار کو حاصل کر لیا جاتا ہے تو چادریں چھنتے وقت بھی امام کو بچانے کا خیال رہتا ہے۔ جب یہ معرفت کی چادر اوڑھ لی جاتی ہے تو جلتے خیموں میں بھی امامت اپنے فرائض کو انجام دیتی نظر آتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دنیا تک اسلام پہنچ جائے اور ہمیں اسلام کو پہنچائیں گے۔ دنیا کو بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، دنیا کو بتاؤ ہمارے ساتھ کن مظالم کا ہمیں شکار ہونا پڑا ہے، دنیا کو بتاؤ کس طرح ہمارے بچے بھوکوں پیاسے شہید کر دیے گئے ہیں، دنیا کو بتاؤ میرا بابا کس طرح ذبح کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ دیتا چلا جاؤں گا، یہی مجلس ہوگی، اب ہمت نہیں ہے کہ اتنا پڑھنے کے بعد میں مصائب پڑھ سکوں۔ امام نے فرمایا میرے جد حسین غریب کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک عالم دین کی زبانی سنا ہے میرے جد حسین غریب کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر دلوں تک بات پہنچ جائے تو پرسہ دے لیجئے گا، سید سجاد کو پرسہ دے لیجئے گا، وقت کے امام کو پرسہ دے لیجئے گا۔ کسی نے پوچھا آقا یہ دمبے سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ عرب کے ماحول میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، دمبے سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ بکری کا تشبیہ دے دیں۔ امام نے فرمایا نہیں، عرب کا ایک دستور تھا، بچے دمبے کے کو بچے کو پال
پالا کرتے تھے، جوان دمبے کے بچے کو پالا کرتے تھے، اور جب وہ 1 سال کا ہو جاتا تھا اسے بیچ جنگل میں لے جا کے چھوڑا کرتے تھے، اور نیزے والے نیزہ مارتے تھے، پتھر والے پتھر مارتے تھے، تیر والے تیر مارتے تھے۔ اب امام کا جملہ ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ امام فرماتے میرے جد کو دمبے کی طرح ذبح کیا گیا۔ کہ مولا کیا کہنا چاہتے؟ کہ جب میرا جد حسین گھوڑے پہ سبل نہ پایا، نیزہ بردار، ارے نیزہ مار رہے تھے، تیر انداز، ارے تیر مار رہے تھے، جن پہ کچھ نہ تھا وہ پتھر اٹھاتے تھے، حسین کی طرف پھینکتے تھے، جنہیں پتھر نہ ملے گرم خاک ڈال رہے تھے۔ امام نے فرمایا میرے جد کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ خنجر کو کند کیا گیا۔ ارے پسے پش پر ایک نہیں 12 ضربیں لگی، ہر ضرب پہ حسین کہتے تھے اے میرے اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمن المؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیر انکا مجیب الدعوات و انکا لا کل شیء قدیر۔ پاک پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو تعلیمات رسول آل رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، تجھے وارث قرآن کا واسطہ قرآن سے آشنا فرما، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں، خون میں، کاروبار میں آمدن فرما، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی صحیح سے نہ ہو جائے، ہمیں اس عالم سے دنیا سے اٹھا کے محبت علی ابن ابی طالب ہمارے دلوں میں ہوں۔ معبود ہمارے محرومین کی بخشش فرما دے، معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد، اس فرش ازا کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، امام رضا کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے۔ معبود بڑے گناہ گار ہیں، معبود جن ٹوٹے الفاظ میں بھی، جس کشف میں پہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کو تو قبول فرما لے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی جو حج و زیارات کے مشتاقین سے مشرف فرما، جو کر چکے ان کو قبول فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ، مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔